الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ حصہ سورۃ احزاب کا پڑھا جائے گا، لیکن اس کا خلاصہ میں نے کل بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے۔ سورۃ سبا یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم کی شدت تو نہیں تھی، یعنی ابھی کوئی شدت بڑی نہیں تھی، اور الزامات لگائے کی جا رہی تھی، استہزاء کیا جا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ اس دور کے اندر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور پھر منکرین کا کہنا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے بات کرتے تو جو انکار کرنے والے تھے، منکر تھے، جو مانتے نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی ہمارے اندر ایک ایسا شخص نکل آیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے، جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہم بالکل مٹی کی طرح ہو جائیں گے، کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور یہ جو ہے وہ مذاق کیا جا رہا تھا بار بار۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنی قوموں کو میں نے سنا دیا تھا اور پھر میں نے اس کو سینکڑوں سالوں بعد زندہ کیا۔ یہ میرے لیے کون سا مشکل ہے کہ دوبارہ میں تمہیں زندہ نہ کر سکوں؟ جب تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں بنا ڈالا ہے، جب ایک دفعہ بنا دیا ہے پھر دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی آواز دی تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اتنی خوبصورت آواز ہوتی تھی کہ اوپر اڑتے ہوئے پرندے بھی اتر جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بند کرتے تھے پھر وہ اڑ کے جاتے تھے، اور لوہے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بالکل موم کر دیا کہ وہ جس طرح اس کو موڑنا چاہے موڑ سکتے تھے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا کی تھی، اور یہ کس کی عطا کرتا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان سے وہ زریں بنائیں، جو بھی ہے، جس طرح بھی لوہے کو حلقے کے اندر گھمائیں اسی طرح وہ کر سکتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ قوت اور طاقت دی تھی۔ اور اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یعنی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی بڑی بادشاہی کی، اور صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر، پرندوں پر، ہوا پر، ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی تھی۔ کبھی تو وہ پرندوں کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی جنوں کی، اور آج کی اس منظر کے اندر ان جنات کا واقعہ آیا ہے، وہ حصہ آیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے تعمیر میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اٹھا لیا، مطلب یہ ہے کہ جان لے لی، اور وہ ایک عصا، ایک لاٹھی کی ٹیک پر کھڑے تھے۔ جنات کام پہ لگے ہوئے ہیں، جنات کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکے، جہاں تک کہ جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوا وہ لاٹھی بھی صحیح سلامت رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کے اندر دیمک ڈالی، وہ لاٹھی نیچے گری، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے بیٹھے، پھر ان کو پتہ چل گیا اوہو ہم تو ویسے مشقت میں لگے ہوئے تھے، یہ تو عرصہ دراز ہو گیا ہے، فوت ہو گئے تھے۔ اگر ان کو اس وقت پتہ چل جاتا تو وہ نکل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ جیسے جس کو جس طرح چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ قوم سبا کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ سبا کسی جانور کا نام ہے، کسی پتھر کا نام ہے، کسی درندے کا نام ہے، کسی لکڑی کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سبا جو ہے یہ ایک شخص کا نام تھا، اس کے 11 بیٹے تھے، 6 یمن میں آباد ہوئے، 5 فلسطین میں جا کر آباد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یمن والوں کو بہت زیادہ باغات دیے، اتنے باغات دیے تھے کہ تاریخ میں ایک اور بات بھی آتی ہے
کہ اگر ایک عورت اپنے سر پر برتن رکھ کے وہاں سے گزرتی اور کسی پھل کو ہاتھ نہ لگاتی، کسی درخت کو ہاتھ نہ لگاتی، تو وہ برتن بھر جاتا تھا۔ یہ دیہاتی لوگ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں عورتیں سر میں ناشتہ دینے کے لیے جب جاتی تھی تو ایک برتن رکھ کے جاتی تھی اور وہ برتن ان کے سر سے نہیں گرتا تھا۔ تو اس طرح یہ بتایا گیا کہ اگر وہ عورت سر پر برتن رکھ کر گزرتی تو اس کا وہ برتن پھلوں سے بھر جاتا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اور ان لوگوں نے ڈیم بنا لیا تھا وہاں، جس سے وہ اپنے باغات کو پانی لگاتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں دو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اللہ کے راستے میں؟ ہم خود کماتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، خود مزدوری کرتے ہیں، خود ساری یہ مشقت کرتے ہیں، ہم کیوں دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کہ وہ جو انہوں نے بند بنایا ہوا تھا نا، پانی کو روکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چوہے ڈال دیے۔ چوہوں کو حکم دے دیا کہ اس سے سوراخ نکالو۔ اب وہ بھی بڑی عقل مند قوم سمجھتی تھی اپنے آپ کو، انہوں نے بہت ساری بلیاں پکڑی اور وہاں چھوڑ دی تاکہ یہ چوہوں کو کھا جائیں۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ جو حکم کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چوہوں کو حکم دیا کہ تم نے بلیوں کو کھانا، بلیوں کو حکم دیا کہ تم نے بھاگنا نہیں۔ اب ان کو خوراک بھی وہاں مل رہی ہے، وہ اپنا کام اور تیزی سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بند ٹوٹا اور ان باغات کی طرف اس پانی نے رخ کر لیا، اور اس پانی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے باغات خشک ہو گئے۔ اور قرآن کریم کی آج کے منظر میں آتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف چھاؤ کے درخت اور سدر قلیل، تھوڑے سے پیری کے درخت بچے تھے، اور وہ ان پر جو پیری لگتی تھی وہ بھی کڑوے اور کسیلے ہوتے تھے، ان کو بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ پھر ان کے اس علاقے کو توڑ دیا گیا۔ پھر قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ مضافات کے اندر مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے، اور اس طرح جو ہے وہ بستیاں قائم ہو گئی تھی۔ اسی طرح سورۃ فاطر آتی ہے آگے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کا پیغام لے کر کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ ان کو بعض کو 2 بعض کو 3 بعض کو 4 بازوں عطا کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جتنا ہی جس قوم کو جتنا ہی جس حال میں رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے آگے انسانوں کی پیدائش کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑا بنایا ہے، اس طرح جو ہے ان کو زندگی عطا کی ہے ان کی، اور پھر بہت ساری نعمتیں اس کے لیے رکھ دی ہیں۔ آسمانوں سے بارش برسائی ہے، پھر طرح طرح کے پھل اگا دیے ہیں، ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے، ان کی رنگت بھی مختلف ہے، اور یہ اسی کی کاریگری ہے۔ پھر مویشی ان کے لیے قسم و قسم کے پیدا کر دیے کائنات میں، یہ سارے کے سارے اس انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر سورہ یاسین ہے، یہ بغیر کسی تعمیر کے اللہ تعالیٰ نے جملے شروع کر دیے ہیں، یاسین قسم کھا کر فوراً۔ اور وہ کون سی تمہید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین، بغیر کسی تمہید کے یہ بات۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مشرکین مکہ کی بڑی شدت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پتہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ میں رسولوں میں سے نہیں ہوں۔ بار بار مشرکین مکہ کے اصرار کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر تمہید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر تائید کر دی ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ جتنا بھی انکار کریں، ان کے انکار کرنے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اسی صورت کے اندر ایک
शख्स दौड़ता हुआ शहर के किसी दूसरे किनारे से आया और उसने आकर ऐलान किया कि लोगों, तुम रसूलों को क्यों झुठलाते हो? तुम्हें क्या हो गया? वो किसी से उजरत भी नहीं लेते, किसी से मुआवजा भी नहीं लेते, और वो तुम्हें अच्छाई की दावत देते हैं। तो उन लोगों ने उस शख्स को कत्ल कर दिया था जिसने रसूलों की तारीफ की थी, उनको कत्ल कर दिया था। आज की मंजिल के अंदर है। और फिर इसके बाद सूरज साफात शुरू होती है। इसमें भी आसमानों का जिक्र है कि देखो, मैंने इस दुनिया के आसमान को किस तरह सितारों के साथ मुज़य्यन कर दिया है। आप देखो आसमान की तरफ, आपको मुख्तलिफ सितारे नजर आते हैं। मैंने रास्ता इनको कर दिया है। ये भी एक निशानी है। इस निशानी को देखकर भी तुम अपने रब को पहचान सकते हो। फिर इसके बाद रोज़े जज़ा का तज़किरा किया है, बदले के दिन का तज़किरा किया है कि बदले का दिन कैसा होगा, कि जिस दिन जो है वो लोग अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, और जन्नतियों के लिए वहां हूरें मुतय्यन कर दी जाएंगी जो उनकी खिदमत करेंगी। और कुरान करीम के आज के अल्फाज हैं कि वो हूरें कितनी मुलायम होंगी। और ये भी तज़किरा है कि जिस तरह अंडा होता है और अंडे के छिलके के अंदर एक झिल्ली होती है, वो कितनी नरम और नाजुक होती है, वो इस तरह की होंगी और इस तरह की वो तुम्हारी खिदमत कर रहे होंगी। और ये साफ है उन लोगों को ये अता होंगी कि जो दुनिया में रब चाही जिंदगी गुजारते हैं, अपने रब की इताअत करते हैं, अपने रब की फरमाबरदारी करते हैं, उनको ये अता होगी। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आज की इसी मंज़र के अंदर बताया है कि देखो, मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कहा था कि आपने मेरे इशारे के बगैर नहीं जाना, तो वो पहले निकल खड़े हुए और उस कौम ने बाद में माफी मांगी। मैंने उस कौम को माफ कर दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मैंने उस कश्ती पर सवार किया और वो कश्ती डूबने लगी, कुरंदाजी हुई, और कुरंदाजी के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता। बिलाकर उस समंदर के अंदर, उस दरिया के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। मछली को मैंने ऑर्डर किया कि तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बड़े आराम से रखना है, कलाबाजियां नहीं खानी। उस मछली ने भी मेरा हुक्म माना और यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक वहां रहे। मछली के पेट का अंधेरा था, उस दरिया और समंदर का अंधेरा था, वो फिर भी मेरी इताअत के अंदर जैसे भी था मेरी हमदो सना करता रहा। बिलाकर मैंने उनको एक नहीफ शक्ल के अंदर, एक कमजोर जिस्म के अंदर पार मैदान में फेंका, और इस तरह जो है मैंने उनको निजात दी उसकी इताअत और फरमाबरदारी की वजह से। लेकिन जो मेरे उस थोड़े सी उस बात को नहीं माना, तो मैंने उसमें आजमाइश में भी डाल दिया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। और इस तरह हम अंबिया की आजमाइश भी किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।